اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج ہم دفتر اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی میں موجود ہیں، جو کہ مستحق اموات کی تجہیز و تکفین و تدفین کا عمل انجام دیتے ہیں. عمل خیر ہے، ایک نیک عمل ہے. جیسا کہ میں نے آیت کی تلاوت کی اور آپ کے ہدیہ سماعت کیا ہے، وہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ اے صاحبان ایمان، نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی جہاں نیکی ہو وہاں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، جہاں عمل خیر ہو وہاں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. یعنی نیکی کا کام جہاں بھی ہو وہاں آگے بڑھو اور اس میں حصہ لو. نیکی کے کام میں آگے بڑھنا اور اس میں حصہ ادا کرنا اور اس میں تعاون کرنا، اعانت کرنا، جیسے کہ لفظ سے آپ کو واضح ہو رہا ہوگا، وہ تعاون، اعانت یعنی مدد کرنا. اور اس کی طرف تاکید کی گئی قرآن مجید میں کہ مددگار بنیے، آگے بڑھیے، آئیے حصہ ادا کیجیے. چونکہ عمل خیر میں مدد کرنا اور نیکی کے کام میں اعانت کرنا یہ جز ہے ایمان کا. اب آپ کہیں کہ اعانت کرنا یا مدد کرنا ایمان کا جز کیسے ہو جائے گا؟ تو سورہ مائدہ جو قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 92، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمِمَّا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کہ تم نیکی ہرگز تم نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے. چونکہ لن ہے یہاں پہ، اور بھی گرامر کے اعتبار سے یہاں پہ نفی ابد ہے کہ ہرگز تم نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ شے انفاق نہ کرو، وہ شے نہ دو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. یعنی اگر انفاق نہ کرو اس شے کو کہ جس سے محبت کرتے ہو تو نیکی کا درجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. درجہ بھی غلط ہے، ترجمہ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو انفاق کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروایا قرآن نے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور یہ چیز ذہن میں رکھ لو، جو بھی تم دے رہے ہو اس سے اللہ خبر رکھتا ہے، اس کی خبر اللہ کو ہے. یعنی پروردگار عالم جانتا ہے کس نیت سے دے رہے ہو. مثلا گھر میں کپڑے استعمال نہیں ہو رہے، دے دیجئے. اور نوٹ کہیں بھی نہیں چل رہی ہے، ایک جگہ چندہ لیا جا رہا ہے یا جمع کیا جا رہا ہے، وہاں دے دیجئے. نہیں، پروردگار عالم ہمارے ہر عمل پہ نظر رکھا ہوا ہے. تو نیکی کے کام میں آگے بڑھنا اور انفاق کرنا یہ مومن کی علامت میں سے ایک علامت قرار دی گئی. قرآن مجید نے اس کی جانب بڑی توجہ دلائی ہے. اور جہاں تک روایتیں ہیں، کہا کہ اگر کوئی غسل و کفن کے کام میں آگے بڑھے، یعنی تجہیز و تکفین و تدفین کے کام میں آگے بڑھے، تو اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو روایات میں یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے فریاد کی، پروردگار مناجات کی، پروردگار اگر کوئی غسل دیتا ہے میت کو اس کا اجر کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اگر کوئی ایک میت کو غسل دے اور جب وہ غسل دے کے فارغ ہو کر آئے تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے ماں کے شکم سے ابھی اس دنیا میں آیا ہو. میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اور اگر کوئی تشیع جنازہ میں یعنی جنازے کے ہمراہ چلے اور تدفین تک اس کے ہمراہ رہے اور اس دنیا سے چلا جائے تو پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ، جب وہ روز محشر وارد ہوگا تو اس کے آگے علم ہوں گے، پرچم ہوں گے، اور میرے مقرب فرشتے وہ پرچم لیے ہوئے ہوں گے. جب وہ میدان محشر میں وارد ہوگا تو یہ اعلان ہوگا کہ یہ وہ آ رہا ہے کہ جو مومنین کی تجہیز و تکفین کیا کرتا تھا. اس رتبے اور اس مقام سے اسے میدان محشر میں وارد کروایا جائے گا. تو یہ روایات کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں ہم اور آپ متوجہ ہو جائیں کہ یہ عمل خیر ہے اور اس کی جانب آگے بڑھنا ہے. ایک فقہی مسئلہ اور میں یہاں پر اپنی گفتگو تمام کروں. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے تجہیز و تکفین کا اور تدفین کا، کسی بندے مومن کے انتقال کے بعد آگے بڑھ کر اس کے لیے یہ سارے اہتمام کرنا، یہ واجب کفائی ہے. واجب کفائی کیا ہے؟ واجب عینی، تخیری اور کفائی. فقہی بحث واجب کفائی یہ ہے کہ جب تک اس میت کے لیے غسل و کفن و تدفین کا اور نماز میت کا اہتمام نہ کیا جائے تو سب لوگوں پر وہ واجب ہے.
جب تک نہ کیا جائے. اگر کچھ لوگ آگے بڑھے اور اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کا اہتمام کر دیں تو سب پر سے یہ واجب اٹھا لیا جاتا ہے. اس وقت تک یہ واجب رہتا ہے جب تک کوئی گروہ آگے بڑھ کے یہ کام انجام نہ دے. تو یہ واجب کفائی ہے, سب کے اوپر واجب ہے کہ اگر کوئی بندے مومن اور اگر مستحق ہے کہ جہاں پر غسل و کفن کا اہتمام بھی نہ کر سکے اور تدفین کا اہتمام بھی نہ کر سکے, تو بدرجہ اولا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور اسی عمل خیر کی جانب سرفراز صاحب اور ہمارے منیر صاحب کی کاوش و کوشش ہے, اور ان کے جو ذمہ داران ہیں اور ان کے جو عہدیداران ہیں, اراکین ہیں ویلفیئر سوسائٹی یوتھ کے, اولڈ سٹی ویلفیئر سوسائٹی یوتھ کے, وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس کام کو انجام دیتے ہیں, اور جو مستحق اموات ہیں ان کے لیے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, ان کے لیے کفن کا اور ان کی تدفین کا اور نماز میت کا اہتمام کرتے ہیں, اور ان باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں جن کی جانب فقہ نے ہم کو اور آپ کو متوجہ کروایا ہے کہ کفن صحیح ہو, یعنی کفن غصبی نہ ہو. بہت احکام ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی معمولی کام ہو رہا ہے, نہیں یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے. یہ اس کا آخری لباس ہے, یعنی کفن کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کا آخری لباس ہے, پاک و پاکیزہ ہو, غصبی نہ ہو, اس پہ جوشن قبیل لکھی ہو, اس پر 14 معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی, زیارت عاشورہ, ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے سرفراز صاحب اور ان کی سوسائٹی کی جانب سے اور صدر محترم کی نظارت میں اور صدارت میں یہ لوگ کفن کے لیے بہترین کپڑا لے کر آتے ہیں اور خود ہی اسے تیار بھی کرتے ہیں. اسی دفتر میں تیار بھی کیا جاتا ہے تاکہ جو مستحق اموات ہیں ان کے لیے بہترین کفن کا اہتمام کیا جا سکے. جیسے کہ چھٹے امام کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے, ثواب الاعمال و عقاب الاعمال, شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ مرنے والے کے لیے زینت کیا ہے, تو امام نے فرمایا کہ مرنے والے کے لیے زینت یہ ہے کہ اس کا کفن بہتر, اس کا کفن جو ہے وہ بہتر ہو, وہ اس کے لیے زینت ہے. یعنی آخری جو سفر اس کا ہے کم سے کم یہ اعتبار سے کہ اس کا کفن اچھا ہونا چاہیے, اور جو بہترین کفن کا انتظام کرے اس کا کیا اجر ہے. تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ وارثان جنت میں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے اور کیسے اس کو ہم واضح کریں, ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی وارثان جنت میں اس کا شمار ہے, کیونکہ تم نے ایک مستحق میت کے لیے بڑھ کر اہتمام کیا ہے تو تمہارے لیے اتنا اجر و ثواب رکھا گیا ہے. تو ان روایات کی روشنی میں ہم کو اور آپ کو آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دینا چاہیے. اور جیسے کہ سرفراز صاحب نے بتایا کہ اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے پچھلے 25 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ ان خدمات میں اپنی کاوش و کوشش کے ذریعے سے بہت ساری مستحق اموات کو انہوں نے تجہیز و تدفین کا اہتمام کیا ہے, اور ان باتوں کا بھی خیال رکھا ہے کہ نماز میت صحیح ہو, کیونکہ فقہی مسائل میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے نماز میت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز میت غلط پڑھا دی جائے اور دفن کر دیا جائے, نہیں ہو سکتا. اور میت کو جب دفن کیا جائے تو اس کے واجبات ہیں, میت جب نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے واجبات ہیں, مستحبات ہیں. ان باتوں کا خیال, غسل دیتے وقت اس کے واجبات ہیں, ان باتوں کا خیال رکھنا. اور الحمدللہ سرفراز صاحب ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں, اور علماء سے آپ کبھی کبھی جو ہے سوال وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, فلاں ہے. اس طریقے سے رہنمائی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو 25 سال اور اس سے زیادہ عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے مستحق اموات کی تجہیز و تکفین کے لیے, اس کے لیے آج 18 محرم 1446 ہجری میں ٹکٹ جاری کیا جا رہا ہے. اور یہ ٹکٹ انہی حضرات کے لیے ہے کہ جو عمل خیر میں بڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں. یہ ٹکٹ 100 روپے کا بھی ہے, 10 روپے کا بھی ہے, 20 روپے کا بھی ہے, اور 50 روپے بھی اس کا جو ہدیہ رکھا گیا ہے. آج سے یہ ٹکٹ جاری ہوگا, اور کل 19 محرم 1446 ہجری بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس دیوان دیوڑی میں ایک سٹال لگایا جائے گا. وہاں پر آپ لوگ اپنے مرحومین کے لیے عمل خیر کی نیت سے, اپنے مرحومین کی جانب سے اور اپنے لیے خود زاد راہ آخرت کے عنوان سے اس ٹکٹ کو خریدیے اور اس کا ہدیہ ادا کیجئے تاکہ زاد راہ آخرت بنے اور آپ کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی بنے. دیوان دیوڑی میں یہ 19 محرم کو ہوگا, اور اس کے بعد 2 سفر کو علاوہ سرتوخ میں اسٹال لگایا جائے گا. وہاں پر بھی یہ دستیاب رہیں گے عمل خیر میں حصہ لینے کے لیے اور اعانت کرنے کے لیے مستحق اور اموات کے لیے, تاکہ آپ کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہو. اور اس کے بعد مختلف مقامات پر اس طریقے کا اسٹال لگایا جائے گا تاکہ مومن و مومنات اس سے استفادہ کر سکیں اور اس عمل خیر میں
میں اپنا حصہ ادا کر سکیں. ہم آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ذمہ داروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بالخصوص صدر محترم جناب منیر صاحب اور سیکریٹری جناب سرفراز صاحب اور ان کے جو ذمہ داران ہیں اور اراکین ہیں اور اہل خیر حضرات ہیں. پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان سب سے ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام زمانہ اپنی دعاؤں میں ان سب کو یاد فرمائے. ہم سے اور آپ سے ان خدمات کو پروردگار اپنی بارگاہ میں بحق محمد وآل محمد علیہ السلام قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین اکرام، جیسا کہ آپ نے بہترین انداز میں مولانا مرزا عسکری علی خان صاحب قبلہ کعبہ سے آپ نے فضائل و مناقب و تجوید و تکفین اور دیگر باتوں میں گزارشات بھی رکھے ہیں مولانا نے، اور مفصل گفتگو کی، کوئی پہلو نہیں چھوڑا تشنا الحمدللہ، اور جو باتیں ضروری تھی وہ تمام آپ تک پہنچائی ہے. اور میں بھی اپنی جانب سے بھی قوم سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہت چھوٹی چھوٹی رقم کے جو ہے یہ ٹکٹس مقرر کر دیے گئے ہیں. ایسی رقم ہے کہ جو بالکل جو ہے نا عام، اگر کوئی کسی ہوٹل میں بیٹھیں تو ایک چائے پی لیں گے سمجھیے آپ، اس رقم میں بالکل مختصر رقم میں یہ ٹکٹس کا جو ہے تقرر کیا گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے یہ صرف سہولت کے لیے کہ اتنی مختصر رقم نہ دیکھیں، بلکہ یہ عقبہ میں آپ کے لیے بہت بہترین ثواب کثیر کا حامل ہوگا. آپ نیت کریں اپنے مرحومین کے لیے کریں. مرحومین کی نیت تو کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ خوشنودی پروردگار کے لیے، خوشنودی امام زمان جل اللہ تعالیٰ فجق کے لیے کریں، اور انشاءاللہ انہی کے طفیل آپ کے مرحومین کی مغفرت بھی ہوگی. یہاں پر مولانا عسکری خان صاحب قبلہ نے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے اپنا ایک بہترین بیان آپ تمام تک پہنچایا ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا، اور اس واقعے کے ذریعے سے جو ہے نا یہ اپیل بھی آپ تک پہنچ جائے گی اور اس کا احساس بھی ہو جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ادامیت و ثاقبہ منازل آخرہ اور دیگر کتب میں جو ہے یہاں پر ایک واقعہ مرقوم ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک شخص کی آمد پر سرکار دو عالم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ماتھے پہ بوسہ دے کر سرکار نے اسے سینے سے لگا لیا. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی کافی دیر سے آپ کے یہاں ہیں، لیکن اتنا کچھ احترام نہیں دیکھا جو آنے والے بندے میں دیکھا. تو کہا کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا جو خدا اور رسول کو بہترین عمل پسند کرتے ہیں. رسول اللہ اہل بیت الطاہرین، اہل رسول اللہ نے ایسے موقع پہ فرمایا ہے کہ اس نے کیا عمل کیا جانتے ہو؟ کہا آپ بتائیں یار. تو کہا کہ اس نے ایک مستحق میت کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا، جو اس کے پاس بھی مال دنیا سے کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے قرض لے کر اس میت کی تجہیز و تکفین کی ہے. لہذا اللہ کو اتنا پسند آیا اس کا عمل کہ میں نے اس کے ماتھے پر ایک نور دیکھا اور اسی لیے اس کا استقبال کیا ہے. تو رسول اللہ کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مستحق میت کی تجہیز و تکفین کا رسول اللہ کے نگاہ میں اللہ کے پاس کتنا اجر و ثواب ہے. لہٰذا اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آپ حضرات جیسے مولانا نے بتایا ہے مفصل طور پر کہ کہاں کہاں یہ آپ کو دستیاب ہوں گے ٹکٹس، انشاءاللہ وہاں پہنچے آپ، ہم سب پہنچیں گے انشاءاللہ لیں گے، تاکہ انہی رقم کے ذریعے سے دیگر جو ہے مستحق اموات کی تجہیز و تکفین میں جو ہے کمک ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو فنڈ سے لیا جاتا ہے اس کا کیا یوٹیلائز ہوتا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. جیسے کہ مولانا عسکری صاحب قبلہ نے اس کے حالات میں بتا چکے ہیں. میری گزارش ہے کہ ہمارے میر سرفراز علی صاحب سے جو اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے جو ہے نا جنرل سیکریٹری ہیں، مفصل طور پر وہ اپنے دل کے حالات آپ تک بیان کریں. الرحمن الرحیم. میں سیکریٹری اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی میر سرفراز علی. یہ جو فنڈ ٹکٹ جو ہم جاری کرتے ہیں، اس سے یہاں پر دفتر سوسائٹی پر ہی جو ہے کفن کی تباہت بھی ہوتی ہے، اور جو مومنین مستحق اموات کے علاوہ دیگر مومنین کو بھی جو 6 میٹر کپڑا دیا جاتا ہے، جو بلا معاوضہ دیا جاتا ہے.
اس کا پیسہ اسی کام کے لیے صرف کیا جاتا ہے جو میت کے نام سے لیا جاتا ہے، تو میت کے لیے ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ میں گزشتہ یہ 28 سال ہو گئے ہیں اس ادارے کو، ماشاءاللہ سے ابھی اس سال کی بھی رپورٹ ہماری جو ہے پیش ہونے والی ہے۔ تو میں تمام مومنین سے دستبردار معذرت کرتا ہوں کہ یہ ٹکٹ آپ لوگ دستیاب ہے، جیسے کہ سلمان بک سینٹر ہے، زینب بک ہاؤس ہے، علاوہ سرتوخ مبارک یاور بھائی صاحب ہے، تمام جگہ پہ یہ ٹکٹ جو ہے رکھے گئے ہیں۔ آپ مومنین ہماری مدد کریں۔ اس کا استفادہ جو ہے مومنین کی تجدید و تدفین کے علاوہ جو دفتر سوسائٹی پر کفن بھی پرنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ جوشین کبیر ہے، یاسین ہے، دعائے نور ہے، یہ تمام چیز کفن کے اوپر جو ہے طباعت ہوتی ہے دفتر سوسائٹی پر۔ تو یہ ادارے کی جانب سے جو مکمل جو مستحق اموات کی جو تجدید و تدفین ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس جو ہے دفتر سوسائٹی پر ایک فارم ہے، جو بھی انتقال ہوتا ہے، چاہے زنانی میت ہو چاہے مردانی میت ہو، وہ ہمارے پاس آدھار کارڈ دینے پر ہی ہم جو ہے ان کی تجدید و تدفین جو ہے مکمل خرچ کر دیتے ہیں ان کے اوپر، جس کا حساب ہمارے دفتر سوسائٹی پر رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ایک میت کو کبھی 6,700 روپے بھی ہوتے ہیں، کبھی 8,000 روپے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ قاضی علی صاحب بول کے ہیں، باخر بھائی ہے، ایسے وقتیہ طور پہ ہم کو جو ہے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فنڈ ٹکٹ سے جو ہے ہمارے سوسائٹی میں فنڈ جمع ہو گیا تو ہم کو سہولت ہو جائے گی کہ ہر وقت جو ہے بیچارے لوگوں سے مانگنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو تدفین کے ساتھ جو ہے کیا کیا چیز آپ اس میں دیتے ہیں کفن کے علاوہ، اور کیا کیا چیز ہے؟ کفن تدفین کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس گاڑی فارورڈ ہے، گاڑی کے پیسے نہیں لیا جاتا ہے جو مستحق اموات ہے۔ باقی یہ دیگر مومنین سے جو ہے ہم پیسے لیتے ہیں جو 800 روپے نارمل کرایہ ہے۔ جیسے کہ ادارے کی جانب سے اگر کوئی میت اگر دفن ہوتی ہے ہمارے پاس تو ان کو کفن دیا جاتا ہے، 6 میٹر کپڑا دیا جاتا ہے، دعائے نور رقیق دیا جاتا ہے، اور جو ہے روئی کا بنڈل دیا جاتا ہے۔ یہ مکمل ادارے کی جانب سے دیا جاتا ہے، جو ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کے گواہ جہاں مولانا عرفان جعفری صاحب خود بھی ہیں، وہ دیکھے ہیں دائرے میں کچھ حصہ 3 سال سے وہ کام کر رہے تھے، وہ اپنی آنکھ سے بھی دیکھ چکے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میر مقصود علی خان عابدی المعروف منیر نواب، اس اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کا میں نائب صدر۔ آج ہمارے سوسائٹی میں یہ جو ٹکٹس ہیں جو تجدید و تکفین کے لیے اجرا کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے مولانا عسکری قبلہ صاحب، عرفان قبلہ صاحب، اور ہمارے جنرل سیکریٹری جناب سرفراز علی صاحب، اور 14 نیوز چینل کے نیئر صاحب، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کے لیے، اور اس قدر بہترین طریقے سے جو مولانا نے ابھی اسپیچ دی ہے، جو قوم سے یہ وہ کیا ہے کہ اس چیز میں آگے بڑھ کے حصہ لیں، اور میں بھی اپنی طرف سے تمام قوم کے تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھی کام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہے۔ آپ اپنے اپنے مستحقین کے لیے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، اور اس چیز سے ہم اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی ایک مدد بھی ہو جائے گی، مستحق اموات کی مدد ہو جائے گی۔ تو میں ساری قوم کے لیے اس چیز کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھ کے اس چیز میں حصہ لیں اور ہماری مدد فرمائیں، سوسائٹی کی مدد فرمائیں، جتنا ہو سکے آگے بڑھ کے اس چیز میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔